السلام علیکم ناظرین، پہلگام میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں جو واقعہ دہشت گردی کا ہوا جس میں درجنوں افراد مارے گئے، یقیناً وہ افسوسناک واقعہ ہے اور پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، بلکہ پاکستان کیا دنیا کا ہر باضمیر آدمی اس قسم کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ مگر ایک بار پھر بھارت کی جانب سے جو اقدامات اب تک اٹھائے گئے ہیں اس نے دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھا دی ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ سے بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کی جو تاریخ ہے دونوں کی، ایک بار پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت نے اس حوالے سے جو رد عمل دیا ہے اور بھارت کی جو کابینہ ہے اس کے بعد جو بریفنگ دی گئی ہے ان کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے جو سفارتی عملہ ہے اس کو بھی 7 دن کے اندر اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو واگا اناڑی جو چیک پوسٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے اور بھارت کی جانب سے اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر کوئی ایسا ایڈونچرس کیا جا سکتا ہے۔ جو بھارتی کابینہ ہیں، جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں، اگر ان کے بیانات آپ دیکھیں تو وہ لگتا یوں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی ثبوت تو یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب نہ صرف جو دہشت گرد ہیں، 3 دہشت گردوں کے خاکے جاری کیے گئے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد اس واقعے میں ملوث تھے، اور بقول بھارتی حکومت کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے جو خاکے ہیں وہاں پر جو موجود عینی شاہدین ہیں ان کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں۔ ناظرین، بھارت اس واقعے کو مسلمان ہندو دشمنی کے طور پر بھی پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ہی ایک جو ٹورسٹ گائیڈ تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لہٰذا مذہب کی بنیاد پر یہ کارروائی نہیں ہوئی۔ یقیناً جو بھارت کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں، اس کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی دہشت گرد کارروائی کے خلاف وہاں پر لوگوں کا احتجاج ہوا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیررزم کی بجائے ٹورزم چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد بڑی تعداد میں جو سیاح تھے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سیاحتی علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا، اس کی جو آمدن ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کو اپنے لیے روزگار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک واقعتاً ایک بڑا دھچکا ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے بھی رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ کہا ہے کہ جو تمام آپشن ہیں اس پر غور کیا جائے گا اور بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب ناظرین، ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کا جو بنیاد بنا کر بھارت نے جو اقدامات کیا ہے اس پر یہ جو ہے یہ ایک بار پھر ایک بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے جس طرح سے اجرت میں یہ کارروائی کی گئی ہے اس میں یقیناً سوالات اٹھے ہیں، اور اگر اس کو یوں واقعے کو بھی دیکھیں کہ یہ واقعہ بھارت کی جو سیکیورٹی کی ناکامی ہے تو اس میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بھارت یہ بات خوبی جانتا ہے کہ اگر وہ اس قسم کے اقدامات اٹھائے گا، بالخصوص جو بی جے پی کی حکومت ہے، اس سے وہ اپنا جو ہندو ایکسٹریمسٹ ووٹر ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرے گی۔ جو بھارت کے جو سابق جرنیل ہیں، جس طرح بھارتی میڈیا پہ آ کے وہ واویلا کر رہے ہیں، اور جس طرح خود بھارتی میڈیا اس بات کا الزام فوری طور پر پاکستان پہ دھر رہا ہے کہ پاکستان کے ہی وہ بھیجے گئے وہ لوگ تھے جنہیں دہشت گردی کی کارروائی کی، وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ دو پڑوسی ملک جو ایک ایٹمی قوت ہیں، دونوں ایٹمی قوت ہیں، ان کے درمیان میں یہ کشیدگی جو ہے یہ کروڑوں جو عوام ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات جو ہے وہ درپیش کر چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارت اس کی تحقیقات کرتا، اس ضمن میں پاکستان سے مدد طلب کرتا، دونوں ممالک جو ہے وہ آگے بڑھتے اور دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرتے۔ ناظرین، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا آپ دیکھ لیں، بلوچستان آپ دیکھ لیں، جو سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ غرض پورے جو پاکستان ہے اس میں آئے روز ہمارے یہاں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ ایسے میں بھارت کی جانب سے
پاکستان پر الزام تراشی کرنا اور بنا کسی ثبوت کے اور فوری طور پہ کرنا یقیناً وہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل نہیں ہے۔ مختلف جو حلقے ہیں وہ بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو غور سے جو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ جو وقف املاک کا معاملہ ہے، جو بھارتی مسلمان جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بھارت مسلمانوں کو بھی اپنے بیک فٹ پہ لا سکتا ہے اور ان کو دباؤ بھی ڈال سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا۔ اسی طرح جو انٹرنل جو ایشوز ہیں بی جے پی کے، وہ اس کو بھی وہ کنورٹ کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی جو مقبولیت ہے وہ اب بھارت میں اس قدر نہیں رہی۔ نریندر مودی کی جو شخصیت ہے وہ جو شائننگ انڈیا کا جو ان کا نعرہ تھا وہ اب زیادہ افیکٹو نہیں رہا، لہٰذا بھارت اس کو موڑ رہا ہے، اس تمام ایشو کو اپنے حق میں موڑ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے بھی دو ٹوک انداز میں، جو آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہیں بھارت کے، بھارتی لوک سبھا کے، اس میں انہوں کا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مودی سرکار کی ناکامی ہے۔ سب سے بڑا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سیاح 26-27 لوگ جو اس میں مارے گئے ہیں، وہاں پر جو بھارت کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پر کیوں کر موجود نہیں تھی؟ کس قدر آسانی کے ساتھ دہشت گرد آئے، انہوں نے خواتین کو الگ کیا اور مردوں کو نشانہ بنا کے وہ گھنے جنگلوں میں روپوش ہو گئے۔ یقیناً اس کو ناکامی کے طور پہ دیکھنا چاہیے، مگر جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ بمبئی حملوں کے حوالے سے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا۔ بلا شبہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں، جس طرح سے یہ معاملہ اٹھے گا تو وقتی طور پر وہ مسائل دب سکتے ہیں، مگر پاکستانی جو قوم ہے اس کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں عالمی جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹنا چاہیے، اور سندھ طاس معاہدہ جس طرح سے بھارت یک طرفہ طور پر ختم کیا ہے، اس معاملے کو بھی جو ہے عالمی سطح پر لے جانا چاہیے، کیونکہ جب ایک امریکہ اس میں موجود ہوگا، جب عالمی ادارے اس میں موجود ہوں گے، ورلڈ بینک اگر اس میں موجود ہوگا، تو بھارت یک طرفہ طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو ضرورت ہے اس وقت ناظرین، ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے اتفاق کا جو ہے وہ پہلو سامنے آئے۔ بلا شبہ جیسے میں نے ذکر کیا، یہ خطرہ یہ موجود ہے، یہ اندیشہ موجود ہے کہ بھارت کسی نہ کسی وقت کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، جو آزاد کہ وہ کشمیر پر اٹیک کر سکتا ہے، اور جیسے پہلے ماضی میں بھی بھارت نے کیا کہ جو حریت کا کیمپ ہیں، جو مجاہدین سو کالڈ جو بھارت وویلا کرتا ہے، عسکریت پسند کہتا ہے، انتوادی کہتا ہے، ان کا نام لے کے بھارت کو کارروائی کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو یا پاکستانی جو قوم ہے، ہمیں الرٹ بھی رہنا چاہیے، ہوش و حواس بھی رہنا چاہیے، اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو عالمی برادری ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ابھی تک یہی ہماری طرف سے، پھر جو پیش رفت ہوگی اس حوالے سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ نگہبان۔